زندگی کا ہر لمحہ کہیں بھی آپ کی ہو تو آپ کے بچے آپ کے نظروں کے سامنے ہونے چاہیے۔ دوسری بات، کبھی بھی اپنے اولاد کو مجمع میں نہ ڈانٹنا، وہ اولاد کے تعلق سے ہو یا بھائی بہن کے تعلق سے ہو، کبھی بھی ان کو مجمع میں نہ ڈانٹنا۔ اس سے وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا، اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، اور کل کو وہ آپ کے بتائے ہوئے بات پہ عمل بالکل نہیں کرے گا۔ ہم نے بعضوں کو دیکھا ہے، میری زندگی میں اس سے واقف ہوں، میں نے بعضوں کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحتوں کو اسی وقت ڈانٹتے ہیں جب ان کے پاس اور لوگ موجود ہوں، یعنی مجمع جب ہوا کرتا ہے جب وہ ڈانٹتے ہیں۔ پھر میں نے ان کی اولادوں کو اور ان کے ماتحتوں کو دیکھا کہ ان کے خلاف ہمیشہ وہ زبان درازی کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسری بات، جب بھی آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو آپ سوتے وقت ان کی تربیت کریں، اس سے بچے کے ذہن میں بات اترے گی۔ اور چوتھی بات، آپ اپنے عمل سے بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس سے بچہ بہت تیزی کے ساتھ پکڑتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو غازی ہیں، میدان کربلا سے بچنے والے واحد شخصیت ہے۔ اس دھرتی پر اتنے وقت جتنے بھی سادات موجود ہیں یا تھے، جتنے بھی سادات موجود، سب کے ابو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ عید کی نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو اپنے ساتھ نہیں کھلا رہے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آپ کو بازو میں کھڑا کر دیے ہیں، اس لیے آپ رو رہے ہیں۔ اس بچے کا جواب سنیے، فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے نہیں کھلا رہے ہیں، بلکہ میں جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے ایک وقت کے لیے، یار چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم ہے، ننھا سا بچہ ہے، اس کے ذہن میں یہ بات کیوں کرائی، کیوں اس نے یہ بات کری؟ انہوں نے پوچھا، بیٹا آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ انہوں نے کہا، استاد جی پہلے مجھے یہ بات بتاؤ کہ بچے کیا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا جہنم کے مکلف آپ نہیں بنیں گے، آپ تو کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں، اللہ آپ کو جہنم میں کیوں کر ڈالے گا؟ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے آنسو پوچھے، فوری آنکھ صاف کیا، بھائی آنکھ صاف کرو، سکون، اطمینان ہو گیا ان کو، بچے کو۔ بچے سے جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال کیا کہ بیٹا آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں کرائی، یہ بتا دیں آپ۔ بچے نے فرمایا کہ جب بھی میں اپنی والدہ کو چولہا جلاتے ہوئے یعنی آگ جلاتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میری والدہ بڑی لکڑی کو، موٹی لکڑی کو جوڑنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں، تو وہاں سے میں یہ بات حاصل کر لیا ہوں کہ جہنم کی جب آگ بھڑکائی جائے گی، اللہ پہلے ہم جیسے لوگوں کو اٹھا کے پھینکے گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلی دی۔ ہمیں یہاں سے بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے، اور ہمیں بہت بڑی ایک ہدایت یہاں سے ملتی ہے کہ بچے نے اپنی ماں کو لکڑیوں کو جلاتے ہوئے دیکھ کر کے اس نے ایک سیکھ حاصل کی کہ ہو سکتا ہے اللہ پہلے چھوٹوں کو جہنم میں جلائے، اس کے بعد بڑوں کو جہنم میں چلائے۔ دوسری بات، ایک استاد جی نے ایک سوال کیا ایک بچے سے نے بلکہ درسگاہ میں سوال کیا تھا کہ بچوں فیوچر میں اپنا ایم اور مقصد بتاؤ، آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی اپنا اپنا مقصد بتایا، کوئی پائلٹ بننے کا مقصد بتایا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کچھ اور۔ ایک بچہ کونے میں موجود تھا، اس سے پوچھا گیا، بیٹا آپ نے کچھ نہیں بتایا ابھی۔ اس نے کہا، میں صحابی رسول بنوں گا۔ اللہ اکبر! استاد جی حیران ہو گئے، بلایا ان کو، آؤ بیٹا یہاں نزدیک آؤ۔ بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ دنیا میں تشریف لائے
اب نبوت ختم، یعنی اب نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ دنیا سے رخصت کر گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے۔ اب صحابیت کا شرف بھی بند ہو گیا، یعنی اب کوئی صحابی نیا صحابی نہیں بنے گا۔ تو استاد جی نے کہا کہ نہ نیا نبی آئے گا اور نہ ہی نیا صحابی بنے گا۔ بچے نے کہا اچھا ایسا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ بچے نے الگ سوال کیا کہ استاد جی یہ کیوں کر؟ تو استاد جی نے وہی مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ بتایا اور صحابیت کا مسئلہ ختم وہ بتایا۔ پھر استاد جی نے سوال کیا کہ بیٹا آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں کر آئی؟ تو بچے نے بہت بہترین جواب دیا، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی حکایت ہے، بہت ہی بڑا قصہ ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے۔ اگر اس کو ترازو میں تولا جائے تو ترازو ٹوٹ سکتا ہے لیکن یہ بات نہیں ٹوٹ سکتی۔ بچے نے فرمائی بات کہ استاد جی جب میرے والدین سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو حکایات صحابہ میرے سامنے بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کا مسئلہ کیا تھا، صحابہ کرام سے اللہ کیسا راضی تھا، اللہ کیسے کیسے ان کو خوشخبریاں اللہ سناتا تھا۔ میرے والدین میرے سامنے جب یہ بات رکھتے تھے تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، کچھ بھی ہو جائے کل کو جا کر کے میں صحابی بن کے رہوں گا۔ تو دو باتیں آپ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے بچوں کے سامنے کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ غلط کام سے مراد آج کل کے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے گانا سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ پہلی بات، اپنے عمل کو صحیح کریں۔ دوسری بات کہ آپ بستر پر جب جائیں جب اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ اور تیسری بات، کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو مجمع میں تربیت نہ کریں ورنہ اللہ کی قسم وہ آپ کا نافرمان بنے گا۔ یاد رکھنا، میری بات لکھ کے رکھنا، آپ اپنے بچوں کو سوتے وقت تربیت کرو۔ اگر آپ کا بچہ مجمع میں کوئی غلطی کر جائے تو اس کو اس وقت چھوڑ دو، شام میں جب آپ کے پاس وہ بستر پہ سونے لگے تو اس کو کہو بیٹا آپ نے جو کام کیا بڑا غلط تھا، اللہ نے اسے منع کیا ہے، ہم نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں جہنم میں جلائے گا۔ بچے کے ذہن پر وہ بات اٹیک کرے گی، وہ بات آ جائے گی اور بچہ فوری قبول کرے گا۔ تو یہ 2-3 طریقہ آزمائے۔ پہلی بات، بچوں کے سامنے کوئی غلط کام نہ ہونے پائے۔ دوسری بات، بچوں کو سوتے سمے تربیت کریں۔ تیسری بات، بچوں کو کبھی مجمع میں نہ ڈانٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی